الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جواہرات تکلم کی جو شامل کرنے کی انتظار کر رہا ہوں وہ امام عالم سیرت طیبہ کی روشنی میں. سامعین محترم، میرا موضوع دو اجزاء پر مشتمل ہے. جو اول امام عالم جو تم سیرت طیبہ کی روشنی میں. جو اول امام عالم میں لفظ امر سے مشتق ہے جس کے معنی خدا سے محفوظ ہونے کے آتے ہیں، اور عالم کے لغوی معنی جہان یعنی کائنات کے آتے ہیں. جو دو وجہ میں سیرت کے لغوی معنی کسی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، اور طیبہ کے لغوی معنی پاک یعنی گناہوں سے بچنے والی پاکیزہ چیز کے آتے ہیں. میں اپنے عنوان کو گویا کے سمندر کو پورے میں بند کرتے ہوئے جو کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کی بقاء و استحکام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. سامعین محترم، اپنے عالم کو ہر معاشرے کی منزل مقصود اور ترقیاتی جدوجہد میں ایک مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے. ایک اسلامی معاشرے میں امن و امان ہی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہوتے ہیں، اور بدامنی کے اسباب میں مرکزی سبب حقوق کی پامالی ہے. سیرت طیبہ ہی ان تمام حقوق انسانی کی حقیقی محافظ اور ضامن ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت اور بدامنی کے شکایت چھائے ہوئے تھے. ظلم و بربریت کا دور ہو رہا تھا. حقوق کی پامالی اس قدر تھی کہ کسی ایک کی چھوٹی سی ہمدردی پر سال ہر سال قبائل در قبائل جب جاری ہوتی تھی، کبھی ہم رسم کے نام پر، کبھی زبان و تہذیب کے عنوان پر، تو کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت گھروں میں بچ چکی تھی. گویا کہ انسانیت صرف کیا رہی تھی. ڈاکہ بنی اور چوری کے سفر کام ایک امتیازی حیثیت